سر بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں سے شروع کرتے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ آپ نے آج ایک نشست لگائی, تو اس میں جو کچھ آپ نے بتایا میں بھی سارا دہراتا نہیں ہوں کہ بھائی ایسا لگتا ہے عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہتر ہوئے ہیں. پنجاب کے کچھ ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کالز آ رہی ہیں بٹ یو آر ناٹ شیور, ہو سکتا ہے وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کہہ رہے ہو. سو بطور مجموعی اگر میں یہ خلاصہ اخذ کروں تو ٹھیک ہے کہ بطور مجموعی معاملات بہتر ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے نیوٹرلز کے حوالے سے. دیکھیں جی, کچھ بہتری تو ڈیفینیٹلی آئی ہے, اور میں نے جس طرح کہا تھا ہمارے جیسے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اب کالز نہیں آ رہی ہیں, اے آر وائی کے جو لوگ ہیں, جو باقی کچھ میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو یہ کالیں ابھی نہیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بالکل نہیں دکھانا, یہ نہیں کرنا. چھوٹا موٹا ضرور آ رہا ہوگا کہ اس کو اٹھانا, یہ اٹھائے نہ, وہ نہ کرے, لیکن اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ انٹرفیئرنس میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ڈیفینیٹلی تھوڑی کم ہوئی ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, شہباز کے اوپر 7-8 FIR ہو گئی ہیں, وہ معاملات جو ہیں ابھی حل نہیں ہوئے ہیں, اور ہمارا کوئی فرینکلی کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. سو آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو تو بہتر ہوں گے معاملات, اور ہونا چاہیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اس کا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ نا رپورٹنگ بڑی غلط ہو جاتی ہے. اگر آپ کی نہ ہو, آپ کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ ان کا کانٹیکسٹ کے بغیر ہو جاتی ہیں, غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اس سے. اور میں دیکھیے سمپل بات ہے, آئیڈیلی اگر ایک کانسٹیٹیوشنل ہونا ملک میں میکنزم چل رہا ہو, فریم ورک چل رہا ہو, پھر تو نہیں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ ہی جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل معاملہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اداروں کا ایک بڑا پولیٹیکل رول ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک آئین سے آگے بڑھا ہوا رول ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, اور ہم بہتر اور بھی کرنا چاہتے ہیں. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول وغیرہ کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ نے بھی اکثر کہا بھی ہے کہ ہاں کچھ مثلا آپ سے مراد تحریک انصاف اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی ہم بھی اگر اپنے اتحادیوں کو کالز ان سے کرواتے تھے تو غلط کرتے تھے, نہیں ہونا چاہیے, بہت سے معاملات ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بہت بات ہوئی, تو اس میں کیا تھا اس وقت جو اتنی آئیڈیل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی, تو اس میں رول تو پلے ہوا نا فواد صاحب, یا نہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ ہاں, رول تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پلے ہوا ہوگا نا, کیونکہ وہ جیت گئے تھے, حفیظ شیخ ہار گئے تھے, تو رول تو ظاہر ہے ان کو. تو جب سنجرانی صاحب کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا اور اپوزیشن کے 14 ووٹ آپ لوگوں کو پڑ گئے, وہ کیا ہوا؟ تو سنجرانی صاحب تو پیپلز پارٹی کے اور ہمارے متفقہ امیدوار تھے نا. میں نے تو اس دن کہا بھی تھا کہ جب تک سنجرانی چیئرمین ہے سینٹ کے, یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے سنجرانی صاحب تو نہ ان کا پیپلز پارٹی, PMLN, ایون BAP سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. وہ تو ایک یہ تو آئے تھے ادارے کی طرف سے آئے تھے اس وقت, اور اب تک بھی ادارے کی سپورٹ پہ بیٹھے. اس وقت بھی ان کو بچایا ادارے نے سنجرانی صاحب کو, جو 14 ووٹ ادھر کے ادھر ہو گئے تھے. ہاں, اور کیا. تو وہ ادارے کی طرف سے آئے جس کو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے بخوشی قبول کیا. آئیے بسم اللہ. بخوشی قبول کرنا ہوتا ہے, اور کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب طاقت ہے نا اس میں. کون یار ایسا کریں, چلیں بات دلے نا خواستہ ہی قبول کر لیں. اتنا دیکھیں نا, ایسے تو ٹرانزیشن ہوگی نا, تو اگر حالات ایسے نہیں ہے کہ سامنے کھڑا ہوا جا سکے تو کم از کم بخوشی تو قبول نہ کریں, بات دلے نا خواستہ ہی کر لیں, تاکہ ایسا تو بہتر تو معاملہ. بخوشی ہوتا ہے, اور جیسے آپ بےچارے روز آپ کو نہیں ہدایات آتی تھی اور آپ اس کو بخوشی قبول کرتے تھے نا, کیا کرتے ہیں سر ہدایات. تو میں اگر آپ کو اپنا, اگر آپ مجھ سے تجربہ میرا پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں ذاتی طور پہ. نہیں, میں پرسنل نہیں میں کرتا. آپ مجھے کہا نا, میں اپنا بتاتا ہوں. آدھا میڈیا تو بھرتی انہوں نے کیا ہوا ہے, چھوڑے پڑے اس باتوں کو. ہاں, اور یہ بھرتیاں کس زمانے میں ہوئی ہیں زیادہ؟ سارے 1951 سے بھرتیاں چل رہی ہیں, اور کیا. یہ بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب افغانستان میں یہ ہوا نا سارا معاملہ, تو اس کے بعد الطاف حسن قریشی صاحب کے انڈر ایک سیل کریٹ کیا گیا, اور کہا گیا کہ اس میں آپ نے جماعت اسلامی بیکڈ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے اخباری جو اہم ادارے ہیں وہاں پہ لگانا ہے. سو جو نیوز ایڈیٹرز تھے, ایڈیٹرز وغیرہ تھے اس دور میں ظاہر پرنٹ میڈیا تھا, وہاں پہ سارے جو ہیں وہ جمعیت کے اور جماعت اسلامی کے لوگ لگائے گئے تاکہ افغان جہاد کو وہ تقویت دے سکے. تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا ہے, اب میڈیا میں بہت بھرتیاں ہوتی ہیں.
آپ اگر اگلی دفعہ آئیں گے تو اگر آپ کے دور میں بھرتیاں ہوئی ان کو انڈو کر دیں گے. آپ سے آپ کا پوچھتا ہوں, آپ کے مخالفین سے ان کا پوچھ لوں گا. نہیں, بھرتیاں ہم کہاں انڈو کر سکتے ہیں, نہ ہم لگواتے ہیں نہ انڈو کر سکتے ہیں. دیکھیں ادارے وہ طاقتور ہیں, جب تک وہ خود ہی فیصلے نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان اگلا 75 سال بھی ایسے ہی چلانا ہے جیسے پیچھے چلایا ہے, میرے آپ کے کہنے سے تو نہیں کرتے, ہم تو کمزور لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا, سینٹ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. ذرا کچھ آپ سے خبریں بھی لے لینا, اپڈیٹس لے لیں. قاف لیگ کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کہاں تک پہنچی ہے, چونکہ آپ اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں, اس کمیٹی کا حصہ ہیں سارا کچھ؟ وہ اچھی چل رہی ہے. اس میں ہم نے ابھی گجرانوالہ ڈویژن اور گجرات ڈویژن جو ہے اس میں دیکھا ہے. ہم نے سمپل فارمولا یہ رکھا ہے, پچھلی دفعہ پی ایم ایل کیو کی 4 ایم این اے کی سیٹیں تھیں اور 8 ایم پی اے کی سیٹیں تھیں, یعنی فی ایم این اے 2 ایم پی اے جو ہیں وہ انہوں نے جیتے تھے. تو اسی طرح سے لگ بھگ جو ہے وہ حلقہ چلے گا, اور حلقے میں جہاں پہ ان کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وہ دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے کئی حلقے ہیں جہاں پہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور وہ اگر وہ پی ایم ایل کیو والے ان کو لے آتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ اس میں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی پچھلی دفعہ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی مطلب یعنی اس حد تک معاملہ اوکے تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے. منیش صاحب نے کہا انٹرویو میں نہیں, بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے, بہت ساری, جیسے مطلب تو ہر پارٹی میں ہی ہوتا ہے. نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. اب آ کے صورتحال چینج ہوئی ہے, ادروائز پہلے ہوتا یہ تھا نا, دیکھو کہ پاکستان کی سیاست میں 65% ووٹ ہوتا تھا کینڈیڈیٹ کا اور 35-40% ہوتا ہے پارٹی کا. یہ پہلی بار پاکستان میں صورتحال چینج ہو گئی ہے. اس وقت 70-75% ووٹ عمران خان کا ہے, 20-25% ووٹ اس کا کینڈیڈیٹ کا رہ گیا. مطلب میرا حلقہ جو ہے وہ 100% رورل حلقہ ہے, اس میں جو ہے وہ ایک بھی بڑا شہر نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر میرے پاس عمران خان کا ٹکٹ نہ ہو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا. سو اس کا مطلب اب کی بار تحریک انصاف پھر الیکٹیبلز یعنی الیکٹیبلز کو سیٹ کو ٹکٹ نہیں دے گی, یعنی یا میں یوں کہہ لوں صرف اس بنیاد پر کسی کو ٹکٹ نہیں دے گی کہ یہ الیکٹیبل ہے, میرٹ پہ ڈیزرو کرتا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں کہ یار اپنا ووٹ نکال لے گا, جو ڈیزرو کرتا ہو اس کو دیں گے. نہیں وہ دیکھیں نا, اب تو ہماری صورتحال بھی مختلف ہے. 127-28 تو ایم این اے ہے, اور یہ جو ہمارے 177-80 ایم پی ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ہمارے لیے تھریٹس برداشت کیے ہیں, ان کو کیا کیا لیور جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی لاٹ ہے جو الیکٹیبل بھی ہے اور پی ٹی آئی کی لائلسٹ بھی ہے. سو اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے کم دینے ہیں, تو اس لیے ایک یہ بھی بڑا فرق ہے. سو وہ جب منی سے کہتے ہیں اور آپ بھی اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ان کا رول تھا, تو یعنی کیا وہ کس مقصد کے تحت تھا, کہ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ چلے یہاں سے آپ کر لیں یہاں سے آپ لڑ لیں, وہ تو اس میں اسے کیا اچیو کرنا تھا؟ وہ جیسے میڈیا میں کہتے ہیں کہ فلانا پروگرام میں یہ ڈسکس کر لیں, فلانے میں یہ کر لیں, اس کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو گرانا ہے. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا ٹارگیٹ تھا, کس کو اٹھانا تھا کس کو گرانا تھا؟ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ 2013 میں نواز شریف کو اٹھا دیا اور بنا دیا, پھر 84 میں انہوں نے پورا نواز شریف کو بنایا گیا پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے, پھر درمیان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کو بیلنس کیا 93 میں,